ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ العلی العظیم۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے دیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، شوکت مغرور کو کس نے ملایا خاک میں، منہدم کس نے الہی قصر و کسرا کر دیا، غرض آدمیت کا سامہ مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، عالی وقار حضرت صدر محترم گرامی مرتبت حضرات علماء کرام، ذمہ داران مدارس، ائمہ مساجد، دانشوران قوم و ملت، اراکین جمعیت علماء،
اور اس عظیم الشان اجلاس میں اس شہر اور اس کے قرب و جوار سے تشریف لانے والے معزز حاضرین، بزرگان دین اور محترم دینی بھائیوں، جمعیت علماء مہاراشٹر کے زیر اہتمام آپ کے اس شہر میں یہ تاریخی عظیم الشان اجلاس، جس پر آپ کو اور اس کے منتسبین کو بار بار مبارکباد اگر پیش کی جائے تو بھی یہ ان کی خدمات کا، ان کی محنتوں کا شاید مکمل اعتراف نہ ہو۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کی دعوت پر پہلی جنوری سے آپ کے اس علاقے مرٹھواڑہ میں مختلف شہروں میں، علاقوں میں، تعلقوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کے کامیاب اجلاس منعقد ہو رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ عام اجلاس منعقد ہو رہے ہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی یہ جلسے منعقد ہوئے اس علاقے کے ذمہ دار علماء کرام کی خصوصی مجالس کا بھی انعقاد عمل میں آتا رہا۔ مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، جن کی بے باکی اور جرأت، جن کی سرگرمی عمل، جن کی ملت کے تئیں فکر مندی اور رات دن قوم و ملت کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، ان ساری باتوں سے آپ بخوبی اچھی طرح صوبہ مہاراشٹر کا بچہ اور ملت اسلامیہ کا، یہاں کا نوجوان واقف۔ میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں کچھ دین کی اصلاح کی باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات بتانا ضروری تصور کرتا ہوں کہ آپ کے اس اجلاس کے بینر پر دو عنوان ظاہر کیے گئے ہیں۔ ایک عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا ایک جلسے کا عنوان اصلاح معاشرہ۔ آنے والے ذہن میں یہی چیز لے کر آتے ہیں
دین کے دو الگ الگ موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کی باتیں سننے کو ملیں گی. لیکن بیان کرنے والا اول سے لے کر اخیر تک معاشرے کی اصلاح کی بات کرتا ہے تو شاید سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو اس مقرر نے کوئی بات ہی نہیں سنائی، اس لیے یہ وضاحت کرنا مناسب ہے، ضروری ہے کہ اصلاح معاشرہ ہی در اصل انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت. 1,24,000 صحیح تعداد اللہ کو معلوم. اللہ کے نبی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ان تمام نبیوں کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرنا. اس معاشرے میں چاہے عقائد کی خرابی ہو، چاہے معاشرے میں اعمال کی کمزوری ہو، چاہے اخلاق کی بربادی ہو، چاہے معاملات کی گندگی ہو، چاہے معاشرت کی بیماریاں ہو، معاشرے میں پھیلی ہوئی کسی بھی طرح کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. یہ آنے والے نبی تنہا اکیلے نہیں آئے، جو بھی نبی یا پیغمبر آیا، ہر نبی اور پیغمبر کو اللہ پاک نے اپنے قانون کی شکل میں کوئی نہ کوئی کتاب عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ آئے، اللہ نے انجیل دی. حضرت موسیٰ آئے، اللہ نے توریت دی. حضرت داؤد آئے، اللہ نے زبور عطا فرمائی. دیگر انبیاء آئے، آسمانی صحائف اللہ پاک نے عطا فرمائے. سارے نبیوں کے سردار ہمارے آقا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے آپ کو اپنے قانون کی شکل میں قرآن مجید آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن آیتن آیتن 23 برس میں مکمل عطا فرمایا تاکہ آنے والا یہ نبی اللہ کے اس نازل کردہ قانون کی دنیا کے سامنے صحیح تشریح فرمائے اور اس قانون کی روشنی میں اس معاشرے کو راہ راست کے اوپر لائے. آپ سے پہلے جو نبی پیغمبر آئے ان کی نبوتیں محدود تھیں، ان کی شریعتیں محدود تھیں. آپ سے پہلے نبیوں کے ذریعے دنیا میں
جو بھی شریعت آئی، چاہے شریعت عیسوی ہو چاہے شریعت موسوی ہو، اللہ پاک نے کسی بھی شریعت کے حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قانون قرآن مجید کی شکل میں دنیا میں لے کر کے آئے تو اللہ پاک نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، وہ دین جس کا سلسلہ میں نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، آج وہ دین اے میرے محبوب آپ کے اوپر میں نے اس کو کامل مکمل کر دیا۔ اللہ پاک نے دین کے کمال کا، دین کی اکملیت کا اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ بھی جگہ جگہ قرآن مجید میں مختلف پیرایوں میں مختلف لہجوں میں اللہ پاک نے فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں، اللہ کے احکام میں، اللہ کے قوانین میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی تبدیلی نہ کم نہ زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے یہ بھی فرما دیا لا مبدل لکلماتہ، اس کے احکام کو، قوانین کو، اس کی نازل کردہ شریعت کو، اس کے کلام کو دنیا میں کوئی بدلنے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے اس قانون کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قانون کو، اس شریعت کو، اس قرآن کو ہم ہی نے اتارا، ہم ہی نے اس کو دھیرے دھیرے نازل کیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کرنے والے ہیں کیا مطلب؟ اللہ کے اس قانون کے ہم تک پہنچنے میں دو واسطے ہیں، دو ذریعے ہیں، دو سینے ہیں۔ پہلا واسطہ لوح محفوظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت جبریل امین علیہ السلام، دوسرا واسطہ حضور پاک علیہ السلام سے لے کر ہم تک، آپ تک، دنیا کے تمام انسانوں تک، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن مجید میں کہیں اللہ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا اور باطل نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا۔ اللہ کے اس قانون کے آگے اور پیچھے سے کسی باطل کے نہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا آگا کیا ہے، اس کا پیچھا کیا ہے؟
ایک ہے اللہ کے احکام کے نزول کا زمانہ، ایک ہے اللہ کے نازل کردہ قانون کی اشاعت، تبلیغ، ترویج کا زمانہ۔ اللہ نے فرما دیا جب قرآن حضور تک آ رہا تھا تب بھی اس میں راستے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے توثیق فرما دی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ یہ جبرائیل جو قاصد ہے، قرآن کے لانے والے ہیں، بڑے امانت دار ہیں، عرش والے کے پاس سے آتے ہیں، بڑی قوت والے ہیں، راستے میں کوئی شیطانوں کی ٹیم پکڑ کر مجبور کر دے بدلو اس آیت کو، نہیں، تب بھی کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ خود جن پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، جو سارے نبیوں کے امام ہیں، جو اس کائنات کے وجود میں آنے کا سبب بنے، کیا وہ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے اللہ کے قانون میں تھوڑی بہت کچھ کمی زیادتی کر سکتا ہے؟ کہیں تو اللہ نے فرما دیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کے اوپر کیسے کیوں حرام کر سکتے، کیوں حرام کرتے اس کو؟ کہیں اللہ نے فرمایا لو تقبل علینا بعض الاقاویل لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اے پیغمبر آپ نے بھی اگر کوئی بات بنائی ہم آپ کو پکڑ لیں گے، آپ کی گردن کی شہرک کو ہم کاٹ ڈالیں گے، پھر آپ کو ہم سے کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ جب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کے قانون میں اپنی طرف سے کسی بھی طرح کی ترمیم، تنسیخ، کسی کوئی کمی، زیادتی، تبدیلی نہیں کر سکتے، تو دنیا میں یہ 2 ٹکے کے لوگ دنیا کے اندر یہ اسمبلیاں، یہ قانون ساز کونسلیں، دنیا کے اندر یہ اصحاب اقتدار، کیا اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی کر سکتے؟ کیا ایسا پہلی مرتبہ سامنے آیا؟ کیا آج سے پہلے ایسے بدبخت دنیا میں نہیں آئے جنہوں نے اللہ کے دین کو مٹانے کی سازشیں رچی؟ کیا آج سے پہلے دین پر حملے نہیں کیے گئے؟ لیکن کیا وہ اپنی ان سازشوں میں کامیاب ہوئے؟ مٹانے والے مٹ گئے، اور اس طرح کی سازشیں رچانے والوں کا آج دنیا میں نام و نشان نہیں۔ اللہ کا دین باقی تھا، باقی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک، دنیا کے آخری سانس تک اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
اللہ پاک بہت پہلے یہ تسلی دے چکا، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ یہ اسلام کے تمام دشمن اے پیغمبر آج سب کچھ جتن کر کے مایوس ہو چکے، اس کا خیال بھی نہ کرنا، سوچنا بھی مت کہ اللہ کے دین کو کوئی حکومت بدل دے گی، اللہ کے قانون کو ختم کر دے گی، ہرگز نہیں۔ ہمارے جمہوری ملک میں جہاں کے سمویدھان میں، یہاں کے بنیادی آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں تمام مذاہب کو اپنے اپنے مذہبوں کے ساتھ، اپنی اپنی تہذیب کلچر کے ساتھ، اپنی اپنی زبان کے ساتھ، عزت کے ساتھ رہنے کی بات کہی گئی ہے، قانون بنایا گیا ہے۔ جس جمہوری ملک میں وہاں کا قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، وہاں پھر اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ اس جمہوری ملک کے لیے خطر، اور نہ معلوم کون سی جگہ اس کو لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہندوستان میں صرف مسلمان اکیلا یہی نہیں رہتا ہے، ہندوستان میں دوسرے مذاہب بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، ہندوستان میں سکھ عیسائی بھی ہیں۔ خالی مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، تنگ کیا جائے، اگر کسی کی ایسی حماقت اور گندی سوچ ہے ان کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں، جلیں گے ہم تو جل جائے گا سارا گلستہ مالی، جلیں گے ہم تو جل جائے گا سارا گلستہ مالی، سمجھ مت کہ صحن گلشن میں میرا ہی آشیانہ ہے۔ صرف ہم ہی نہیں، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ صدر محترم ابھی آپ سے گفتگو کر رہے تھے، میری رعایت میں انہوں نے اختصار سے کام لیا، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ بعد میں وہ تفصیل کے ساتھ اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، وہی بات دہرانا چاہتا ہوں جو صدر صاحب نے آپ کے سامنے کہی کہ حکومت سے تو جمعیت علماء لڑائی لڑ رہی ہے، آج سے نہیں، پرانا سلسلہ ہے۔ جب بھی ملک و ملت پر کوئی آنچ آئی، جب بھی یہاں کے جمہوری آئین پر کوئی نشان لگانے والے نے کوشش کی تو جمعیت علماء ہند نے اپنے ملک کے وقار کو مجروح نہیں ہونے دیا اور یہاں کے جمہوری اقدار کی اور روایات کی پاسبانی کا مکمل حق ادا کر کے دکھایا۔ آج بھی اسی عزم کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ اور اسی جرأت اور بے باکی کے ساتھ جمعیت علماء میدان عمل میں ہے کہ ہم اپنے ملک کی جمہوری اقدار سے کھلواڑ کسی کو نہیں کرنے دیں گے اور یہاں کی جمہوری روایات کا اپنے آخری سانس تک تحفظ کریں گے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو آپ سے کرنے کے لیے یہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام بنائے گئے ہیں، ان اصلاح معاشرہ کے
پروگراموں کا اصل حقیقی واقعی مقصد صرف آپ سے بات کرنا ہے، صرف آپ کے سامنے یہ پیغام لانا ہے کہ اے مسلمانوں، جو دنیا کی گندگی صاف کرنے کے لیے تم آئے تھے، دنیا کو تم نے تہذیب سکھائی، دنیا کو تم نے علم و حکمت کے سبق پڑھائے، دنیا میں تم نے حیا کا جوہر ڈالا، تم نے احترام انسانیت سکھائی، دنیا میں تم نے اپنے چھوٹوں پر شفقت بڑوں کا احترام کرنا سکھایا، تم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نمونہ پیش کیا۔ آج آخر اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیری اپنی یہ خصوصیات، تیرا اپنا یہ کردار، تیری اپنی یہ جو بہترین چیزیں تھی، آج وہ کہاں چلی گئی؟ اصلاح معاشرہ کا یہ پروگرام ان پیغامات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ کبھی تیری شرافت کی قسمیں کھائی جاتی تھی، تیری سچائی کا ڈنکا بجتا تھا، صورتحال کیا ہو گئی؟ قوم مسلم ایک داعی کا ہے تجھ کو یہ پیام، قوم مسلم ایک داعی کا ہے تجھ کو یہ پیام، اٹھ کے تیرے واسطے اب خواب غفلت ہے حرام۔ ایک خفتہ قوم کو تو نے جگایا تھا کبھی، علم و حکمت کا سبق تو نے پڑھایا تھا کبھی، پھونکتی تھی تو نے دنیا بھر میں بیداری کی روح، سربلندی جس سے آتی تھی وہ خودداری کی روح۔ جب تیری زنبیل میں ہے قیمتی لالو گوہر، دوسروں کی جھولیوں پر کیوں اٹھاتا ہے نظر؟ کیا نہیں ہے تیرے پاس؟ کس چیز کی کمی ہے آخر؟ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اس وقت کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ یہ طلاق ثلاثہ اور طلاق کا تصور اور طلاق کی تفصیلات، بہت ساری غلط فہمیاں دوسروں میں بھی پیدا ہوئی اور ہم نے بھی نادانی میں کچھ غلط قدم اٹھائے۔ دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام میں صرف اور صرف مردوں ہی کو اختیار دیا گیا ہے کہ جب وہ چاہیں طلاق کا ہتھیار استعمال کر کے کسی بھی عورت کو گھر سے دھکا دے کر نکال دے، اس کی زندگی کو برباد کر دے۔ حالانکہ ایسا نہیں، دین اسلام میں عورت کو بھی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر سے آزادی لینا چاہے تو لے سکتی ہے، اور عورت جو آزادی لیتی ہے اس کا نام شریعت میں خلا ہے۔ شوہر شرابی ہے، شوہر آوارہ ہے، مارتا پیٹتا ہے، اس کے حق زوجیت کو ادا نہیں کرتا ہے، ایسی بہت ساری شکلیں صورتیں ہیں کہ عورت اپنے شوہر سے اگر آزادی لینا چاہے تو لے سکتی ہے، اس کو بھی یہ ادھیکار ہے، اختیار ہے، اور اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ رہ گیا مسئلہ طلاق کا۔
یاد رکھیں اللہ پاک کو ہرگز طلاق دینا پسند نہیں. ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ پاک کو حلال چیزوں میں غضب نہ کرنے والی جو چیز ہے سب سے زیادہ وہ طلاق. طلاق کا تصور، طلاق کا مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ کر کے یہاں سے جائے، اور میں اسی پر اپنی بات کو انشاءاللہ مکمل بھی کرنا چاہوں گا. شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک مرد ایک عورت اچھی زندگی، خوشگوار زندگی گزارے، اور ان کی خوشگوار ازدواجی زندگی کے نتیجے میں ایک اچھی نسل وجود میں آئے. یہ شادی کا مقصد ہے. شادی ہو گئی، اتفاق یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی کسی وجہ سے پسند نہیں آئی، اخلاق کی اچھی نہیں ہے، یا صورت کے اعتبار سے لڑکے کو نہیں بھائی، یا اور کسی طرح کی کوئی بات شکایت کے لائق ہے. اگر شوہر بیوی دونوں کے مزاج میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی، دونوں کے مزاج آپس میں اگر نہیں ملیں گے، آپ خود بتائیں کہ اس شادی شدہ جوڑے کی زندگی کیسی گزرے گی؟ زندگی اجیرن ہو جائے گی. دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہیں گے. لڑکی کی زندگی بھی پریشان اور لڑکے کی زندگی بھی برباد. اپنے گھریلو نظام کو، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، صحیح ٹھکانے پر لانے کے لیے اللہ پاک نے ایک دم سے یہ اجازت نہیں دی اسلامی شریعت نے کہ تم فوراً اس کو طلاق دے کر اس کا اور اپنا راستہ کلیئر کر لو. ایسا نہیں کہا. شریعت نے کیا کہا؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اور آگے چل کر واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. اگر تمہیں اپنی بیوی سے نافرمانی کا اندیشہ ہو، تمہاری بیوی تمہاری بات نہیں مانتی، تمہارے کہنے سے گھر کا کام صحیح طریقے پر نہیں کرتی، بن پوچھے بغیر اجازت کے منہ اٹھا کر جہاں چاہتی ہے نکل جاتی ہے، اپنی حیا اپنے پردے کا بھی خیال نہیں کرتی، تو ایسے میں شوہر کی کچھ ذمہ داری ہے نا. کون مرد ایسا ہے کہ گوارا کرے گا کہ اس کی بیوی جہاں چاہے جائے، بے پردہ آوارہ بازاروں میں پھرے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی سے شکایت ہے تو پہلے فَعِظُوهُنَّ، انہیں سمجھاؤ، نصیحت کرو، بیٹھ کر کے ٹھنڈے دل کے ساتھ پہلے درجے میں نصیحت کی جائے، بیوی کو سمجھایا جائے. اگر سمجھانے نصیحت کرنے سے مان جائے بہت اچھی بات ہے. اگر نصیحت کا اثر اس پر نہیں ہوتا اب بھی طلاق نہیں. دوسرے نمبر پر اللہ
فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اگر نصیحت نہیں مانتی تو پھر تم اپنی بیوی سے روٹھ جاؤ. روٹھنے کی حدود کیا ہے؟ گھر چھوڑ کر شہر چھوڑ کر نہ جاؤ، بلکہ اپنے اسی کمرے میں اپنی بیوی کے بستر سے اپنا بستر الگ کر لو اور بیوی کو تنہا اس کے بستر میں چھوڑ دو. جب تم ناراضگی کا اظہار کرو گے، روٹھ جاؤ گے، اپنا بستر لے کر الگ ڈال لو گے، تو ہو سکتا ہے اس کا احساس کچھ بیدار ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کو کچھ ندامت شرمندگی ہو جائے، ممکن ہے وہ آپ کے پاس آ کر کے معافی تلافی کر لے اور بات بن جائے. طلاق تو نہیں بھی ابھی، لیکن اس عورت پر، بیوی پر شوہر کے الگ بستر ڈال لینے پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا اور پھر بھی راہ راست پر نہیں آتی، تو تیسرے نمبر پر اللہ پاک نے فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ. سمجھا بھی لیا، روٹ بھی لیے، اب بھی نہیں مانتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے، اب بھی طلاق مت دو، طلاق کا لفظ زبان پر مت لاؤ، کوشش کرو اپنے گھر کو بسانے کی، اپنی زندگی کو اچھا کرنے کی. تیسرے نمبر پر اللہ نے اجازت دی ہے کہ اب ذرا سا دھمکاؤ، ذرا سا سختی کرو. وَضْرِبُوهُنَّ کے معنی اگرچہ مار لگانے کے ہیں، مگر مفسرین نے لکھا ہے ایسی مار مت مارنا بیوی کو کہ اس کے جسم پر تمہاری مار کے نشان آ جائے یا اس کی ہڈی ٹوٹ جائے. ہلکی سی مار، عورت کا کیا ڈرانا، تاکہ اسے ڈر ہو جائے. اگر مار سے بھی باس نہیں آئی، دو چار کمر پر دھپ لگا بھی دیے، تب بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اب بھی طلاق نہیں. چوتھے نمبر پر اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. پھر لڑکی کی طرف سے ایک ذمہ دار اور لڑکے کی طرف سے کوئی سمجھدار، دونوں طرف سے ذمہ دار بیٹھ کر ان دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کرے. طلاق تو نکاح اللہ نے دو. پہلے یہ تمام کی تمام کوششیں سمجھانے کی، بستر الگ کرنے کی، ہلکی سی مار لگانے کی اور دونوں خاندانوں کے ذمہ داروں کو بیٹھ کر صلح کرانے کی کوشش کی جائے. اگر یہ تمام کوششیں ناکام ہو جائیں اور دونوں کی زندگی گھر میں گھٹ گھٹ کے گزرنے لگے، اب کیا کریں؟ اب آپ بتائیے اب کیا کیا جائے؟ حکومت بتائے، دنیا والے بتائے. کیا یہ لڑکا، یہ لڑکی ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کی تمام خواہشات کو کچل کر، دبا کر، مار کر اسی طرح زندگی گزارتے رہے؟ کیا یہ ٹھیک ہوگا بھئی؟ لڑکی کی زندگی بھی برباد، لڑکے کی بھی برباد. اور اگر انہوں نے اپنی خواہشات کو یہ کنٹرول نہیں کر سکے
تو معاملہ اتنا گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی صدر صاحب کماٹی پورے کا نام لے رہے تھے، میں تو جانتا نہیں کیا ہو، گھر سے نکل کے رات کے اندھیرے میں بھی جا سکتی ہے۔ یہ لڑکا بھی کہیں پر منہ مارنے، منہ کالا کرنے کو سوچ سکتا ہے، کیا کرے؟ تیسرا طریقہ اور بھی ہے جو کہیں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے یہاں طلاق کا تصور نہیں مذہبی اعتبار سے، وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی طلاق نہیں دے سکتے، ان کا مذہب اجازت دیتا ہی نہیں۔ کیا کرے گا؟ بیوی پسند نہیں ہے، وہ ایک کام کرتا ہے کہ رات کو چپکے سے کچن میں لے جا کر مٹی کا تیل ڈال کر ماچس کی تیلی دکھا دیتا ہے، اور صبح کو شور مچاتا ہے گیس کا سلنڈر پھٹ گیا اور اس نے جھلس گئی، ختم ہو گئی، یا اس نے خودکشی کر لی۔ ایسے کرتے ہیں دنیا میں، نہ معلوم کتنے اس طرح کے واقعات ہیں۔ طلاق ہے نہیں، خوبصورتی کے ساتھ معاملہ نپٹانے کا راستہ نہیں۔ اس لڑکی کو بیوی بنا کے رکھنا نہیں چاہتا، یا وہ لڑکی اس کی بیوی بن کر اس کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی۔ نہ معلوم کتنے واقعات ہوتے ہیں، کوئی پنکھے میں لٹک جاتی ہے، کوئی پنکھے میں لٹکا دیتا ہے، کوئی آگ لگا دیتا ہے، کوئی کچھ اور کر ڈالتا ہے۔ ہاں ایک شکل قانونی اعتبار سے سامنے آئی، ایسے لوگ جن کے یہاں مذہبی اعتبار سے طلاق کا تصور نہیں ہے، وہ اگر اپنی بیوی سے چھٹکارا چاہے تو ان کے شوہروں کو اپنی بیوی کے خلاف کوئی ایسا گھناؤنا الزام ثابت کرنا ہوگا جس کو حکومت مان لے۔ ایسا گھناؤنا الزام یہی تو ہو سکتا ہے کہ شوہر عدالت جائے، کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگائے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے کہ میری بیوی محلے کے فلاں لڑکے سے تعلق رکھتی ہے، بدکار ہے، غلط کار ہے، ایسی کو میں رکھنا نہیں چاہتا، تو تب جا کر کے عدالت اس کے لیے فیصلہ کر دے گی، دونوں کے درمیان جدائی کا راستہ نکالے گی۔ آپ بتائیں، جس لڑکی کو اپنی سسرال سے عدالت کے ذریعے جدائی ملی ہو، وہ بھی اس وجہ سے کہ اس پر بدکاری کا الزام ثابت ہوا، تو کیا کسی سماج میں پھر اس لڑکی کو کوئی قبول کرے گا؟ بھائی جس پر بدکاری کا الزام، بلاکار کا الزام، کسی بھی سوسائٹی میں آئندہ اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دین اسلام جو اللہ کا نازل کردہ قانون ہے، جس میں تمام انسانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے مکمل رعایت اور سب کے جذبات کی تسکین اور خیال، اس دین اسلام نے آگے چل کر دونوں کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، جبکہ دونوں کی بات نبھ نہ رہی ہو، اب آگے چل کر ساری کوششیں کرنے کے بعد اجازت دی، اگر بات کوئی بھی نہیں بنتی تو تم خوبصورتی کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنی بیوی کو آزادی دے دو، وہ جہاں چاہے اپنی شادی کر لے، تم جہاں چاہو اپنی شادی کر لو۔ ایک طلاق اس کو دے دی جائے انتہائی مجبوری کے درجے میں، جبکہ کوئی دوسرا راستہ سامنے نہیں، ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئی تب، لیکن بڑی گنجائش اب بھی ہے۔
ایک طلاق دینے کے بعد عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے چپ چاپ دونوں اگر اپنی بات پر شرمندہ ہو کر پھر سے بیوی شوہر ہی بن کر اسی رشتے میں جڑ کر رہنا چاہیں، نہ باپ کو پتا چلے، نہ ماں کو، نہ بھائی کو، نہ سسر کو، نہ ماما کو، نہ خالو کو، چپ چاپ دونوں میاں بیوی ایک طلاق دینے کے بعد گنجائش ہے پھر سے بیوی شوہر بن کر رہنے لگے، کتنی رعایت چاہیے بھائی؟ ایک طلاق دی پھر بات بن گئی، بیوی شوہر بن کے رہنے لگے، سال 2 سال گزر گئے، بچے ہو گئے، تو اب تو پچھلی باتیں یہی بھول جائیں گے، معاملہ ختم۔ لیکن پھر بھی مان لو آگے چل کر 2-4 سال کے بعد پھر آپس میں کوئی ناچاکی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، پچھلی باتیں یاد ہو کر تو میں ہو گئی، تو پھر دوسری مرتبہ طلاق دے دو۔ دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد بھی اب بھی تجھے اختیار ہے عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے پھر بھی چپ چاپ اپنا گھر بنانا چاہے، بیوی بنا کر رکھنا چاہے اور وہ بیوی بن کر رہنا چاہے تو پھر بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بیوی شوہر بن کے رہو۔ یہ دین اسلام ہے، یہ دین اسلام جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم مہیلاؤں پر اتیاچار ہو رہا ہے، جبکہ اس ملک میں مسلمانوں کے یہاں طلاق کا جو فگر ہے وہ مشکل سے سب ملا کے 1 والی 2 والی 3 والی ساری ملا کے وہ 27% کے قریب ہے، جیسا کہ لوگوں نے رپورٹیں بنائی۔ اور جو لوگ مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے ہمدردی کا ڈرامہ کر کے مسلم مہیلاؤں کو اتیاچار سے بچانے کے لیے آئے، اس سماج میں یہ فگر 68% کے قریب ہے، ان کی فکر ان کو نہیں ہوئی۔ ارے اس اللہ کے بندے کو تو اپنے گھر کی فکر نہیں، نہ معلوم کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے طلاق دی نہ کچھ کیا، چپ چاپ اپنی گھر والی کو چھوڑ کر اپنا کہیں بھی نکل گئے۔ کیا یہ ظلم نہیں بھائی؟ اس پر نہیں سوچا جا سکتا کچھ؟ اس پر نہیں کچھ کہنا چاہیے کیا؟ یہ اتیاچار نہیں، ظلم نہیں؟ 3 طلاقوں کا تصور دین اسلام نے ہمیں اور آپ کو بالکل نہیں دیا۔ ہاں بھئی آپ مجھے پتھر مارے، مارنا تو نہیں چاہیے آپ کو، ظلم ہے، لیکن اگر آپ نے مار ہی دیا تو سر تو میرا ٹوٹے گا۔ 3 طلاقیں دینی نہیں چاہیے، لیکن اگر دے دے گا تو ظاہر سی بات ہے مفتی تو یہی کہے گا 3 طلاقیں پڑ گئی۔ اسی کے لیے جمعیت علماء محنت کر رہی ہے، 30 سال سے اصلاح معاشرہ کی تحریک چلا رہی ہے کہ مسلمان اس طرح کی باتوں سے جس سے آگے چل کر زیادہ کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے اس سے بچے۔ محنت کر رہے، کوششیں چل رہی ہے۔ اور میں ایک مثال اور بھی دینا چاہتا ہوں۔ طلاق کی شریعت نے مجبوری کے حالات میں، انتہائی مجبوری کے حالات میں اجازت دی اور اس اجازت کی طریقے بھی بتائے۔ کیسے ایک دم سے نہیں۔ ہمارے ملک میں ہر اسٹیٹ کی سرکار نے
پولیس کا ایک محکمہ بنایا ہے، ہر جگہ ہے۔ پولیس والوں کے پاس بندوق، رائفل، ریوالور ہے۔ پولیس والوں کو رائفل، بندوق چلانے کی باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے۔ پولیس والوں کو بندوق کے ساتھ ساتھ کارتوس کی پیٹی بھی تھمائی گئی ہے۔ آپ کے ہاں تو شاید کم ہے یہ سلسلہ، ہماری یو پی میں چلیے آپ، کوئی پولیس والا آپ کو AK-47 بندوق کارتوس کی پیٹی سے خالی نہیں ملے گا۔ تو کیا ہم یو پی والے یا آپ مہاراشٹر والے اپنے صوبے کی حکومت کو ظالم کہیں گے؟ بڑی ظالم حکومت ہے بھائی، لوگوں کو مارنے کے لیے بندوق، چلانے کے لیے ٹریننگ، جان ختم کرنے کے لیے کارتوس نہیں۔ ہم اپنی حکومت کو ظالم نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہماری حکومت نے اپنے اسٹیٹ کے نظام کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ ایک انتظام کیا ہے۔ کہیں اسٹیٹ میں گڑبڑ نہ ہو جائے، اگر کہیں ہو جائے کوئی جھگڑا، کوئی آپس میں تو میں کسی بات پر لوگ الجھ جائیں، سڑکوں پر نکل آئیں، تو وہ بندوق والے، کارتوس والے، انتظام کو قابو میں رکھنے والے، وہ وہاں آ کر یہ بتلائیے ایک دم سے دھڑا دھڑ گولی چلائیں گے کیا؟ پہلے لوگوں کو سمجھائیں گے، لڑتے نہیں، بری بات ہے، نقصان کی بات، ہٹو، ادھر چلو، ادھر چلو، دھکا مکا لوگوں کو روک رکا کر۔ لوگ زیادہ ہی لڑائی پر اتارو ہیں، مانتے نہیں تو لاٹھی چارج کر دیں گے، آنسو گیس کے گولے چھوڑ دیں گے، پانی کی بوچھار کر دیں گے۔ بات نہیں بنتی، دو چار لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہوائی آسمانی فائرنگ کر دیں گے۔ پھر بھی لوگ اگر جھگڑے پر تلے ہوئے ہیں تو دو چار کے چھرے ٹانگ وغیرہ پر نیچے کو مار دیں گے تاکہ لوگ بھاگ جائیں۔ یہی تو ہے نبی طریقہ۔ ان تمام طریقوں کا مقصد اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنے صوبے کے انتظام کو قابو میں رکھنے اور بگاڑ سے اس کو بچانے کے لیے ہے۔ اگر کوئی مکمل ہی بغاوت پر اتر آئے تو پھر اوپر سے پرمیشن لے کر ہو سکتا ہے سیدھی نشانہ لگا کر گولی چلا دے۔ یہ بالکل اخیر میں جب سارے راستے بند ہو جائیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ پاک نے آخری کسی مجبوری کے مرحلے میں اپنے گھر کے، سماج کے انتظام کو قابو میں رکھنے کے لیے اگر تمہیں ایک ہتھیار طلاق کا دیا تھا، اگر تم اس کو پہلے ہی ایک دم سے استعمال کر لو گے تو یہ جرم ہے کہ نہیں؟ ارے پہلے لاٹھی چارج کر لو، پہلے آنسو گیس کے گولے چھوڑ لو، ایک تو ڈرانے کے لیے ہوائی فائرنگ کر لو، پھر بھی بات نہیں منتی تو ایک آدھ چھرا مار لو، اور تم تو بقول صدر صاحب کے ایک دم سے میسج کر دیا، واٹس ایپ پر لکھ دیا، چائے وقت پر نہیں ملی، چائے ٹھنڈی ملی، بغیر پوچھے اپنے میکے کیوں چلی گئی، مجھ سے کیوں نہیں پرمیشن لی، دے ڈالی دھڑا دھڑ طلاق۔ یہ جرم کس کا ہے بھائی؟ یہ جرم میرا ہے، کسی
بے وقوف احمق کا ہے، کسی ایک آدمی کی بے وقوفی کی وجہ سے قانون کو بدلا نہیں جا سکتا ہے اور پورے سماج کو اس کا مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش اصلاح معاشرہ کا یہ پیغام جلسوں کا ہے کہ 3 طلاقوں کی بات نہیں بلکہ نفس طلاق سے مکمل پرہیز کرو، اپنے معاملات بات چیت کے ذریعے شرعی عدالتوں کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرو اور دین اسلام کا کھلواڑ نہ بننے دو، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات، اصلاح معاشرہ کا مقصد فضول خرچیوں سے، بیجا رسوم خرافات سے، مہنگی مہنگی شادیاں کرنے سے، جہیز مانگنے گھوڑے جوڑے کی رقم کا مطالبہ کرنے سے اپنے اس سماج کو پاک کرو، اپنے اس معاشرے کو پاک کرو۔ اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے بہت ساری مسلمان بچیاں اپنے ماں باپ کے گھر کا بوجھ بنے بیٹھی، ماں باپ جہیز کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتے۔ ایسی مجبوریوں کی وجہ سے پھر ناگفتگی حالات، نازک واقعات وجود میں آتے ہیں۔ کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی غلط اڈوں پر پہنچ جاتا ہے، کوئی گندی نالی میں گر جاتا ہے، کوئی اسی طرح اپنی خواہشات کو کچل کر گھٹ کے زندگی گزار دیتا ہے۔ برکت والی شادی نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو، اور جتنی شادیاں سستی ہوں گی، آسان ہوں گی، اتنی ہی دنیا سے بدکاری کا خاتمہ ہوگا، اور شادیاں جتنی مہنگی کرتے جاؤ گے اتنی ہی زیادہ دنیا میں بدکاریاں بڑھتی جائیں گی۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ پھر اسی کی روشنی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں اگر ترقی کی منزلوں کو چھونا چاہتے ہو، اگر اپنے ملک میں آنکھ سے آنکھ ملا کر بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حقوق لینا چاہتے ہو، تو تم اپنے اس پیسے کو بچا کر اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم پر خرچ کرو، تعلیمی ادارے قائم کرو۔ شادی کے کارن پر خرچ کی جانے والی رقم، میرج ہال کے ڈیکوریشن پر خرچ کی جانے والی رقم، لڑکی کی شادی میں لاکھوں لاکھوں روپے کھانے پر خرچ کی جانے والی رقم، لمبی لمبی باراتیں لے جا کر گاڑیوں کے کرائے پر خرچ کی جانے والی رقم، ان تمام رقموں کو بچا کر اپنی قوم کی ترقی اور اپنی نسلوں کی تعلیم کی بہتری پر خرچ کرو۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آج کے زمانے میں، آج کے حالات میں وہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی اور دنیا کے نقشے میں اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتی جو قوم تعلیم سے بے بہرا اور تعلیم سے بے پرواہ ہے۔ یہ ایجوکیشن وار کا زمانہ ہے، تعلیمی مقابلہ۔ جن لوگوں کے پاس تعلیم کا زیور ہے وہ دنیا میں سب سے خوبصورت انسان ہے، اور جس قوم کے پاس تعلیم کا ہتھیار ہے وہ دنیا میں سب سے طاقتور قوم ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم بحیثیت قوم کے طاقتور خوبصورت قوم بن کر دنیا کے سامنے آئے تو فضول خرچیوں سے بچو، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو،
اور بیجا خرافات سے بچنے کا عہد کرو، اور 3 طلاقیں یا 1 طلاق دے کر دین اسلام کی مضحکہ خیزی کا ذریعہ مت بنو۔ یہی اصلاح معاشرہ، صرف تقریر نہیں، کوئی جلسہ نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کامیابی تب ملے گی جب ہم اصلاح معاشرہ کے اس پیغام کو تحریک بنائیں گے، اور پوری قوم اور ہر جگہ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہمارے یہاں پورے صوبے میں کہیں نہ تو طلاق کا کوئی واقعہ سننے کو ملے گا اور نہ ہی بیاہ شادیوں میں خرافات کی جائیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی تھی، پہلی مکمل آیت، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے اپنے رسول اور پیغمبر کو دنیا میں دین حق دے کر کے بھیجا ہے، وہ دین حق دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے، دنیا میں دبنے کے لیے نہیں آیا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام دنیا کے ادیان پر دین اسلام، دین حق غالب رہنے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا صاف فیصلہ اور اللہ کا کھلا ہوا اعلان ہے۔ اگلی آیت کا بھی کچھ حصہ اس کے بعد والی آیت کا میں نے پڑھا، وہ صرف اتنی سی بات بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت میں جو معاشرہ تیار فرمایا، آپ نے صحابہ کرام کی جو جماعت تیار فرمائی، وہ جماعت اور آپ کا بنایا ہوا معاشرہ، آپ کا تعمیر کردہ، تشکیل کردہ معاشرہ، وہ ایسا تھا کہ وہ آپس میں محبت پیار سے رہتے تھے، اور ان کے اندر تقوی تھا، طہارت تھی، عبادت تھی، زہد تھا، پرہیزگاری تھی۔ وہ ایک طرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی پیشانیوں سے ان کے عبادت گزار ہونے کا پتہ چلتا تھا۔ اگلی آیت میں اس معاشرے کا نقشہ مکمل اللہ پاک نے کھینچ کر کے پیش کیا، ان کی تصویر پیش کی ہے کہ اچھے اور پاکیزہ اور صالح معاشرے کی شکل اور اس کی تصویر یہ ہوتی ہے جو اس آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ ماشاءاللہ آپ حضرات عشاء مغرب کے بعد سے یہاں تشریف فرما ہے۔ حضرات علماء کرام کی بہت ساری تقریریں، کامیاب قیمتی تقریریں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں چونکہ تھکا تھکایا ہوں، ہر روز قاری اپنے مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کے طے کردہ پروگراموں میں شرکت ان میں برابر ہوتی رہتی ہے، اس لیے جس انداز میں تھکے پن کے ساتھ جو باتیں عرض کر سکا، زیادہ وقت اس نے نہیں لوں گا کہ 10 بج چکے ہیں۔ اگر بات کو لمبا کیا جائے گا تو آپ حضرات کو بھی بڑی زحمتیں ہوں گی، اب عشاء کی نماز بھی، بہت سارے لوگوں کا کھانا بھی، اور کچھ لوگوں کو اپنے مقام تک پہنچنا بھی ہے۔ بس اللہ سے دعائیں کی جائیں، اللہ تبارک و تعالی جمعیت علماء کی اس تحریک کو کامیاب فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں کسی بھی طرح کی پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمام خرابیوں کو دور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے۔